الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم. یہ آنسو جو آنکھوں میں میری رواں ہے، یہ آنسو جو آنکھوں میں میری رواں ہے، عطائے شہنشاہ کون و مکان ہے. مجھے مل گیا جام صحابہ کوثر، مجھے مل گیا جام صحابہ کوثر، میرے کام آئی میری تشنہ کامی. ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلو ہیں. مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، کمالات اور اخلاقیات، اسی طرح اور بھی بہت سے سیرت کے پہلو ہیں. لیکن آج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مثال پر کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. سامعین عزیز، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم الوداعی طواف کے بعد مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے، جب مدینہ منورہ آ رہے تھے تو ہم نامی کنویں پر صحابہ کرام کو جمع کیا، ان کے سامنے خطبہ دیا اور فرمایا، لوگوں در حقیقت میں تو تمہاری طرح ایک انسان ہوں. ممکن ہے کہ قاصد میرے پاس آ جائے اور میں اپنا سر تسلیم خم کر لوں. میں نے بھی اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے اور تم نے بھی جواب دینا ہے. اب تمہاری کیا رائے ہے؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا، تحقیق آپ نے اپنی تبلیغ کا حق ادا کر دیا اور ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب، دوسری اپنی سنت. اس کے بعد فرمایا کہ تم منتظر ہو کر اس میں پھوٹ مت ڈالنا یہاں تک کہ مجھے حوض کوثر پر ملو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت مدینہ منورہ میں داخل ہوئے. 11 ہجری پیر کے دن جب ماہ سفر کی آخری تاریخیں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں کی عظیم سلطنت کے خلاف لشکر تیار کرنے کا حکم دیا اور اس لشکر کا سپہ سالار اسامہ بن زید کو بنا دیا. بدھ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں درد شروع ہوا، اس کے ساتھ بخار بھی ہوا. جو صحابہ حضرت اسامہ کے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے وہ صحابہ آپ کی ملاقات کے لیے تشریف لے آئے. اس وقت آپ کی طبیعت ناساز تھی اور اپنی طبیعت کے پیش نظر ابوبکر صدیق کو اس لشکر کے ساتھ جانے سے روک دیا. وہ انہیں حکم فرمایا کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں. ادوار کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر میں اضافہ ہو گیا. طبیعت خراب ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے گئے، وہاں مغفرت کی دعا مانگی. جنت البقیع سے واپس لوٹے تو سر مبارک میں شدید درد تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ کو سر درد کے بارے میں بتایا. انہوں نے سر دبانا شروع کر دیا. مرض شروع ہونے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام ازواج کے ہاں باری کے مطابق تشریف لے جاتے. جس دن حضرت میمونہ کے ہاں تشریف لے گئے اس دن مرد میں شدت پیدا ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے پوچھا، کل کس روزہ کے نام والی ہے؟ ازواج مطہرات منشا نبوی سمجھ گئی اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول آپ کہاں رہ رہے ہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کے بقیہ ایام سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر گزارے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کشیداری ہونے لگی، بخار کی شدت زیادہ ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف کنویں سے ساتھ کشیدہ پانی کا منگوائے اور اپنے اوپر ڈالنے کا حکم فرمایا. بیماری کے آخری ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے عائشہ مجھے کھاٹوں میں زہر دیا گیا تھا، اس کا اثر محسوس کر رہا ہوں. مطلب یہ تھا کہ اس زہر کا اثر دوبارہ ظاہر ہو گیا تھا. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اے اللہ کے رسول یہ کیا بات ہے کہ آپ نے ابو بکر کا دروازہ کھلا رہنے دیا باقی تمام صحابہ کے دروازے بند کروا دیے؟ ان کی بات کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عباس نہ میں نے اپنے حکم سے کھلوائے ہیں اور نہ میں نے اپنے حکم سے بند کروائے، مطلب یہ تھا کہ ایسا کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اتنا فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے، اسی تقریر میں وضو کیا، مسجد میں جانے کا ارادہ فرمایا مگر رسیداری ہو گئی، کچھ دیر بعد افاقہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اسی طرح 3 یا 4 مرتبہ ہوا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا ابوبکر صدیق سے کہو مسلمانوں کو نماز پڑھائے۔ ابوبکر صدیق نے نماز پڑھائی، ان کے پیچھے باقی تمام صحابہ نے نماز ادا کی۔ آقا علیہ السلام جب افاقہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی اور فضل بن عباس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر آہستہ آہستہ چلتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے۔ صحابہ کرام کے چہرے خوشی سے کھل گئے، کوئی الحمدللہ کوئی سبحان اللہ کہہ رہا تھا۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں میں سمجھ گیا آقا تشریف لے آئے ہیں، وہ پیچھے ہٹ گئے۔ نماز کے بعد آقا علیہ السلام نے کچھ وصیتیں فرمائی اور فرمایا لوگوں شاید تمہیں میری موت کا خوف ہے